اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبریں اپنے بیٹوں کی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بالحق کی حق کے ساتھ، اور آپ پڑھ کر سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، اس جب قربا جب قربانی دی قربانی فتقبلا پس قبول ہوئی ان میں سے من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل اور نہ قبول ہوئی من الآخر دوسرے کی، ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہ ہوئی، قالت تو کہا لا ضرور قسم کھائی اقتلنہ کا ضرور میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، کالا پہلے نے کہا انما بے شک یتقبل بلا وجہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے من المتقین صرف متقی پرہیزگاروں کی ہی قبول کرتا ہے، لائن اگر بسطتا اگر تو بڑھائے گا الیہ میری طرف یادا کا اپنے ہاتھ لی ضرور تک تو لا قتل کروں گا، چھوٹی نے کہا میرا تو میں مجھے قتل کرے گا، اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ لی تک تو لانی کہ تو مجھے قتل کرے، ماں نہیں آنا میں بباسطن بڑھانے والا یدی یا ہاتھ الیکا تیری طرف، اور میں نہیں اٹھانے والا ہاتھ تیری طرف، لی اقتلا کا کہ میں تجھے قتل کروں، انی بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں ڈرتا ہوں اللہ سے، ربا جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا رب ہے، انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان کے تبوا کہ تو اٹھا لے باسمی میرا گناہ بھی و اسمی کا اور اپنا گناہ بھی، فتکونا تاکہ تو ہو جائے من اصحاب النار دوزخیوں میں سے، وذالک اور یہ جزاء سزا ہے الظالمین ظالموں کی یہ سزا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل اور روشن معجزات دیکھ کر بھی یہود و ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جیسے قابیل نے محض حسد کے بنا پر اپنے بے گناہ اور پاک باز بھائی کو قتل کر دیا تھا، یہ بھی اسی حسد کا شکار ہیں، انہیں رنج یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کسی کو کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا، معذرت صرف اسی لیے یہ لوگ آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کیوں حسد کرتا تھا، اس کے جواب میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کوئی یقینی چیز نہیں جسے پیش کرتے وقت دل میں خلش محسوس نہ ہو، اس لیے اسے قطع نظر کر کے صرف وہی کچھ عرض کرنا عبرت پذیری کے لیے کافی ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے، بالحق کے لفظ سے یہ واضح کر دیا کہ یہ قصہ محض تفریح تباہ اور دل بہلانے کے لیے نہیں سنایا جا رہا ہے، بلکہ سچ مچ بے کم و کاست سنایا جا رہا ہے تاکہ حق واضح ہو اور نصیحت حاصل ہو۔ قربان سے مراد کوئی جانور نہیں جو ذبح کیا گیا ہو، بلکہ محض نظر خداوندی مراد ہے، خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو یا کسی جانور کی قربانی کی صورت میں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل نے بارگاہ رب العزت میں نذرانہ عبودیت پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو شرف قبول بخشا اور دوسرے قابیل کا نذرانہ منظور فرمایا، قابیل حسد کے مارے تڑپ اٹھا اور اس میں اپنی تحقیر اور تذلیل سمجھی کہ اس کی قربانی منظور ہو گئی اور میری مسترد کر دی گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ حابیل میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اب تیری جان لیے بغیر مجھے تسکین نہیں ہو سکتی۔ حابیل نے قابیل کی دھمکی کا جواب دیا کہ بھائی اس میں میری کیا خطا ہے، اللہ کے ہاں تو اسی کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، گویا حابیل نے اسے بتا دیا کہ اگر تم اپنی سابقہ زندگی میں اپنے رب کے نافرمان اور سرکش بنے رہے ہو
جس کے باعث تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا، تو اب گزشتہ کرتوتوں پر عشق ندامت بہاؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ تقویٰ کی راہ پر گامزن رہو۔ رحمت خداوندی تمہاری قربانی پر بھی قبول کر لے گی، لیکن انسان کی یہ دیرینہ عادت ہے کہ وہ ایک غلطی پر دوسری شدید غلطی سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بھی سنگین گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قابیل کے لیے آسان اور سلامتی کا راستہ تو وہی تھا جس کی طرف اس کے بھائی نے اس کی رہنمائی کی تھی، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حابیل نے جب دیکھا کہ قابیل میرے قتل کا عزم کر چکا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا، تو اس نے کہا، قابیل، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قابیل جب قتل کرنے آیا، حابیل مظلوم اور بے بس بھیڑ کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا۔ نہیں، بلکہ حابیل کا یہ مقصد ہے کہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تم میرے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو، پھر بھی میں پہل نہیں کروں گا۔ حضرت ابن عباس سے یہی معنی مروی ہے۔ اپنا بچاؤ اور دفاع فرض ہے، کیونکہ نہیں عن المنکر کے حکم کی تعمیل کی یہی صورت ہے۔ جو گناہ تو نے پہلے کیے ہیں اس کا بار تو تیرے سر پر ہے ہی، اب میرے خون کا ناحق گناہ بھی تیرے سر پر لادا جائے گا۔ اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو عطا فرمائیں گے، اور اگر اس سے بھی داد رسی میں کسر رہ جائے گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بسمی سے اس بات کی طرف اشارہ ہو۔